نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا صدق اللہ العلی العظیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج بکام آل محمد۔ بعد حمد و ثنا میرے واجب احترام بھائیوں بزرگوں دوستوں، اندھیرا بھی ہو گیا ہے تو میں نے کلپ بھی لازمی بنانا ہے۔ دیکھو یہ جو میں نے آیا مقصہ قرآن پاک سے تلاوت کی ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، سورہ ہود کی آیت ہے، اے نوح تو کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اب نوح کشتی بنا رہا ہے اللہ کی مرضی سے، یعنی کشتی بنانے میں نوح کا کوئی عمل دخل نہیں، اللہ کہہ رہا ہے میری مرضی سے میری آنکھوں کے سامنے۔ اب نوح نے کشتی تیار کی اور کیا کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، جو نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اور جو رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اب نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، نبی مصطفیٰ نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثل کشتی نوح ہے، نوح کی کشتی کی مثل ہے۔ اب دیکھنا قرآن سے یہ ہے کہ نوح کی کشتی نے کیا کیا، اللہ کے نبی نے کیوں کہا کہ میری اہل بیت مثل کشتی نوح ہے، یہ دیکھنا ہے۔ دیکھو اب نوح نے جب کشتی بنائی تو نوح نے پہلے نمبر پر تو اپنے بیٹے کو بھی کہا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، انہ اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں ہے، یہ رہ گیا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، عمل غیر صالح، اس نے غیر صالح عمل کیا ہے، یہ غرق ہو جائے گا، ہے تیرا اہل لیکن غیر صالح عمل کیا ہے، غرق ہو گیا۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نہ کشتی میں سوار ہو گیا وہ کامیاب، جو رہ گیا وہ غرق۔ نبی نے کہا میری جو اہل بیت ہے اس کی مثل کشتی نوح ہے، اس میں جو سوار ہو گیا کامیاب، جو رہ گیا وہ غرق۔ اب جس نے چھوڑا اہل بیت کو وہ غرق۔ اب دیکھو یہ کشتی کرے کیا، جب نوح نے سوار کر لیا سب کو جو سوار ہونے تھے، وَنَادَى نُوحٌ إِنَّ ابْنُ، اب دیکھو وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مُجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا، آیت نمبر 41 ہے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مُجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا۔ اب یہ کشتی اللہ چلا رہا ہے، اللہ کی نگہبانی میں ہے، نوح کا اس کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں، یعنی کشتی جو ہے نوح کی جو اس میں محمد سوار ہو گئے ان کا نگہبان پھر اللہ ہے، وہ اللہ چلا رہا ہے۔ اب جو کوئی کشتی میں عیب نکالے گا تو وہ پھر اللہ سے عیب نکالے گا، مثل کشتی نوح اہل بیت نبی کے۔ اب جو اہل بیت میں نقص نکالے وہ بھی اللہ میں نکال رہا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، علی نے یہ کیوں نہیں کیا، علی نے وہ کیوں نہیں کیا۔ اور بیٹا دیکھو قرآن سے رہنمائی لو، باب حتا بنی اسرائیل قوم تھی، بنی اسرائیل قوم کو کیا حکم دیا تھا، حکم ہوا تھا کہ وہ جو باب حتا ہے وہاں پہ سجدن سجدہ کرنا ہے، جھکنا ہے جا کے۔ تو نبی مصطفیٰ نے کیا فرمایا، اے علی تیری مثل میری امت میں باب حتا ہے، تو دروازہ حتا ہے، تو دروازے حتا کی طرح ہے، حتا دروازہ جو بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا یہاں پہ سجدن سجدہ کرو۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے باب حتا پہ سجدہ کرو، تو علی کو سجدہ بھی کر لے کوئی بنس قرآن کا کیا گناہ ہے اس میں؟ اور بتاؤ تم مدد سے ڈر رہے ہو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے حتا تم جو دروازہ ہے اس پہ کیا سجدہ کرو، جھکو، ادب کا دروازہ ہے، جھکنے کا دروازہ ہے، تو علی کو کہا ہے مولا، علی کو نبی مصطفیٰ نے۔ اب دیکھو نصیری اللہ کہتے ہیں، میں بڑی دیر سوچتا رہتا تھا، سوچتے انہیں بڑے عالم ہیں، ان میں نصاری میں بہت عالم ہیں، بڑے میری رات کو بات ہوتی رہتی ہے نیٹ پہ، اتنے بڑے عالم ہیں نصاری، تو میں ان کو کہتا ہوں تم اللہ کو کہتے ہو، علی کو اللہ کو کہتے ہو، تو اب میں تو علی کو اللہ سے بھی آگے مانتا ہوں، کیونکہ اللہ باؤنڈ ہے، اللہ کیا کہتے کچھ ہے، اللہ کا کچھ نہیں ہے، کچھ اللہ کا کچھ نہیں، اللہ اکبر ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ تو علی کی ولایت کے آگے ختم شد نہیں، یہ بلند علی تو رب الارباب ہے، ربوں کا بھی رب ہے، ربوں کا باپ بھی ہے۔ اور دیکھو بیٹا اس امت کا رب ہے نبی بھی اور علی بھی۔ آپ لوگ بغض رکھتے ہو سینے میں، ان کے فضائل سنتے نہیں، ان کے فضائل لامحدود ہیں۔ مولا علی عظیم بادشاہ نے کہا کہ میں جہاں بھی کوئی لفظ اللہ کہتا ہے مجھ علی کو ہی پکارتا ہے، دنیا میں جہاں بھی کوئی جس جگہ بھی سجدہ کرتا ہے وہ سجدہ مجھ علی کو کرتا ہے۔ اور دیکھو بیٹا اللہ کا تو وجود ہی نہیں، جسم ہی نہیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، قرآن غلط تو نہیں، اللہ زمین اور سمانوں کا نور ہے، جسم نہیں اللہ کا، نور۔ امام معصوم نے فرمایا نحنو نور اللہ، ہم اللہ کا نور ہیں، نحنو وجہ اللہ، ہم اللہ کا وجہ ہے، چہرہ ہے، نحنو ید اللہ، ہم اللہ کے ہاتھ ہیں 14 کے 14، نحنو عین اللہ، ہم اللہ کی آنکھیں ہیں، نحنو لسان اللہ، ہم اللہ کی زبان ہیں۔ اب پورے وجود میں اگر یہ 14 ہیں تو اللہ بنتا ہے، پورے وجود میں انہوں نے اللہ بنایا، یہ ہوتا ہے جو لفظ نہیں کہتے لوگ کہ علی نے تو اللہ کو بنایا ہے، 14 نے اللہ کو بنایا، یہ بنانا ہے، وہ ایسے بنایا ایسے، یعنی آنکھیں اللہ کی، یہ زبان یہ، اب اللہ دیکھے گا ان سے، بولے گا ان سے، پکڑے گا ان سے، اللہ کا چہرہ نظر آئے، یہ دیکھو آیت اب فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی دیکھو اللہ کا چہرہ، جدھر بھی دیکھو اللہ کا چہرہ۔ علی نے کہا نحنو وجہ اللہ، 14 نے بھی کہا انا علی اللہ، انا علی اللہ، انا علی اللہ۔ دیکھو بیٹا انا علی کو اللہ کہنا بھی کوئی نہیں، سلمان فارسی نے کہا تھا مولا علی عظیم بادشاہ کو، سلمان محمدی نے علیہ السلام نے کہ مولا اپنی اصل دکھائیے، مولا کہا سلمان دیکھ
سلمان نے دیکھا نور ہی نور، نور ہی نور، نور ہی نور، اور آواز آ رہی ہے انا اللہ انا اللہ انا اللہ انا اللہ، میں اللہ میں اللہ میں اللہ۔ سلمان سجدے چلا گیا۔ یہ ہے باب حتہ کا سجدہ، باب حتہ پہ سجدہ کرو۔ سجدے چلا گیا اور اٹھا تو کہنے لگا یا علی سرکار میں سمجھ گیا آپ اللہ کا لباس ہیں۔ تو نبی مصطفیٰ نے فرمایا بیٹا علی تم اللہ کا وہ لباس ہو جس کے ذریعے اللہ انتقام لے گا۔ تو علی بادشاہ کو مانا کرو، علی بادشاہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تم لوگ تو شہادت میں گواہی دینے کی بات کر رہے ہو۔ واسطہ نبی صبری و صلات، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 45 ہے۔ واسطہ نبی صبری و صلات، مدد مانگو صبر اور نماز سے۔ نبی مصطفیٰ کھڑے ہیں، علی بادشاہ کھڑے ہیں۔ نبی مصطفیٰ کے وجود کی بھی علی بادشاہ نے تفسیر کی اس آیت کی کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے، میں نے سنی محمد مصطفیٰ سنیا میں اپنے آقا سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے جب بتائیے پھر کوفے ممبر پہ کہ یہاں پہ صبر سے مراد سنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز سے مراد میں علی کی ولایت ہے۔ جس نے قائم کیا میری ولایت کو، اس نے نماز کو قائم کیا۔ الصلاۃ قائم الولایت، الصلاۃ قائم ولایت، الصلاۃ قائم ولایت، یعنی نماز میری ولایت ہے، نماز میری ولایت ہے۔ تو ان کی ولا ہی نماز ہے۔ تو بیٹا تم ایک دفعہ نام لینے کی بات کرتے ہو۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم نہیں۔ اظلم کون ہے؟ جو چھپاتا ہے گواہی کو جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ 140 نمبر آیت ہے سورۃ بقرہ کی۔ اس سے بڑھ کر اظلم کون جو چھپاتا ہے گواہی کو؟ امام حسن عسکری تفسیر میں اور فیض کشانی نے تفسیر صافی میں، تفسیر قمی میں، تفسیر برہان میں، تینوں جگہ کہتا ہوں کہا کہ یہ وہ گواہی چھپاتے ہیں جو علی العظیم بادشاہ کی ولایت کی گواہی ہے۔ یعنی جو بھی علی کی ولایت کی گواہی چھپاتا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وہ ظالم ہے۔ اظلم ظالم، اظلم بڑا ظالم، بڑی گواہی ہے نا۔ تو آپ علی کو کہتے ہو نماز میں لیں تو ایسے ہو جائے گا، تو اس ساری نماز ہی علی ہے۔ ان کی ولایت ہی نماز ہے، 14 کی نماز ولایت ہے، علی 14 کی۔ تو 14 کی گواہی دیا کرو، برس قرآن بالکل ٹھیک ہے۔ میں اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، جس کا دل کرتا ہے مفتی کا، حافظ کا، قاری کا، مفکر کہا جائے۔ جس نماز میں علی الولی کی گواہی نہیں، وہ نماز اللہ کی عبادت نہیں، وہ شیطان کی عبادت ہے۔ جس کا دل کرتا ہے آج مناظرہ کر لے قرآن حدیث پہ، قرآن حدیث پہ آجو۔ علی نہیں نماز میں تو نماز باطل ہے، علی نہیں نماز میں نماز باطل ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فخر واشہد ان سیدات النساء العالمین صدیقۃ الکبریٰ زہرا باری تعالی اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل